السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے تھائی لینڈ کے دلکش دارالحکومت بینکاک کی۔ یہ شہر اپنے شاندار مندروں، روایتی بازاروں اور جدید طرز زندگی کے انوکھے امتزاج کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ دلچسپ نائٹ مارکیٹس کیسے دکھتے ہیں، یا دریائے چوپرا پر تیرتے بازاروں کا جادو کیسے ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لے کر چلوں گا شہر کے کچھ خوبصورت مندروں کی سیر پر، جیسے واد ارون اور گرینڈ پیلس، جہاں آپ کو تھائی لینڈ کی ثقافت اور تاریخ کی جھلک ملے گی۔ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ دوستو، بینکاک تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہے، ایک ایسا شہر ہے جو اپنی ثقافت، تاریخ اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر دریائے چوپرا کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1570 مربع کلومیٹر ہے۔ دنیا کے بڑے شہروں کی لسٹ میں بینکاک کا 73 نمبر ہے۔ بینکاک کی کل آبادی 11,02,000 افراد پر مشتمل ہے۔ بینکاک کا علاقہ ابتدائی طور پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جو ایودھیا سلطنت کے دور میں ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر ابھرا۔ 1767 میں ایودھیا سلطنت کے بعد کنگ تاکسن نے بینکاک کو نئی سلطنت کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1782 میں انہوں نے کروم تھون پوری کی بنیاد رکھی۔ اس شہر کو ایک نئے شہر کے طور پر تعمیر کیا گیا اور اسے رتنا کوسین سلطنت کا مرکز بنایا گیا۔ 19ویں صدی میں بینکاک نے مغربی اثرات قبول کرنا شروع کیے۔ کنگ راما چہارم اور ان کے بیٹے کنگ راما پنجم نے جدید تعلیم، ٹیکنالوجی اور انتظامی اصلاحات متعارف کرائیں۔ اس دور میں بینکاک نے تیزی سے ترقی کی اور ایک جدید شہر کی شکل اختیار کی۔ بینکاک میں بدھ مت غالب مذہب ہے۔ شہر میں کئی خوبصورت مندر ہیں جو ہندو کے ہونے کی علامت ہیں۔ بینکاک میں کئی رنگا رنگ تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں تھائی نئے سال کا تہوار اور روشنیوں کا تہوار شامل ہیں۔ تھائی نئے سال کا تہوار، جسے سونگ کرانگ کہا جاتا ہے، تھائی لینڈ کا سب سے اہم اور رنگا رنگ تہوار ہے۔ یہ تہوار ہر سال 13 سے 15 اپریل تک منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار تھائی لینڈ میں موسم گرما کے آغاز اور نئے سال کی آمد کی علامت ہے۔ اس تہوار پر لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے پانی سے کھیلنا اور پانی کی لڑائی، بدھ مورتیوں کو پانی چڑھانا، راہبوں کو کھانا پیش کرنا، جانوروں کو آزاد کرنا، بزرگوں کا احترام، تحفے دینا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، روایتی رقص کرنا، موسیقی اور پھولوں کی سجاوٹ جیسے کام کرتے ہیں۔ یہ تھائی لینڈ کا ایک ایسا تہوار ہے جو مذہبی عقیدت، خاندانی اتحاد اور تفریح کا حسین امتزاج ہے۔ یہ تہوار نہ صرف تھائی لوگوں کے لیے بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تھائی لینڈ جائیں تو اس تہوار کی رنگا رنگ ثقافت اور گرم جوشی کو ضرور دیکھیں۔ بینکاک کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں آپ کو روایتی تھائی پکوان جیسے توم یم گونگ، پاد تھائی اور سام تام ملتے ہیں۔ بینکاک کو سیاحوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں گرینڈ پیلس، چاٹو چک مارکیٹ اور سیام نیرا میٹ شامل ہیں۔ گرینڈ پیلس بینکاک کا ایک تاریخی اور ثقافتی شاہکار ہے جو شہر کے دل میں واقع ہے۔ گرینڈ پیلس کو 1782 میں کنگ راما اول نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ جگہ شاہی تقریبات اور مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گرینڈ پیلس کا سب سے مشہور حصہ ایمرلڈ بدھ مندر ہے۔ مندر کی دیواریں اور چھتیں خوبصورت پینٹنگز اور نقش و نگار سے سجی ہوئی ہیں۔ گرینڈ پیلس میں کئی شاہی عمارتیں موجود ہیں، جن میں چاکری محل اور دوسیت محل شامل ہیں۔ چاکری محل پوری طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ سیاحوں کے لیے گرینڈ پیلس میں داخلے کے لیے ٹکٹ لگتا ہے، جس کی قیمت 500 تھائی بات ہے۔ داخلے کے لیے مناسب لباس پہننا ضروری ہے، جس میں کندھے اور گھٹنے ڈھکے ہونے چاہئیں۔ گرینڈ پیلس صبح 8 بجے سے شام 3 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ گرینڈ پیلس سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ ہے۔ چاٹو چک مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی ویکینڈ مارکیٹ ہے، جہاں آپ کو ہر قسم کی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ مارکیٹ ہر ہفتے کے آخر میں ہزاروں سیاحوں اور مقامی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس مارکیٹ میں 15,000 سے زیادہ سٹالز ہیں جو ہر قسم کی اشیاء جیسے کپڑے، زیورات، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، آرٹ، فرنیچر اور پالتو جانور فروخت کرتے ہیں۔ اس مارکیٹ کو مختلف سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق بینکاک میں ہر سال 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں۔ بینکاک کا ٹرانسپورٹ سسٹم جدید اور وسیع ہے، جو شہر کے ہر کونے تک آسانی سے رسائی فراہم کرتا ہے۔ BTS، سکائی ٹرین اور MRT سب وے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی نقل و حمل کی سہولیات ہیں۔ بینکاک میں ٹیکسیاں اور ٹک ٹک بھی عام ہیں، جو سیاحوں کے لیے سستی اور آرام دہ سواری کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چوپرا میں فیری سسٹم موجود ہے، جو سیاحوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔